بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فدائی قبیلے کی چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کی مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہے، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہو۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بناؤں گا، جو تم منہ سے نکالو گے تمہارے لیے میں وہ فدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا ابھی بڑھیا، میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سلطان اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کی جائے کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ آئے۔ آخر کار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا، اے سلطان صلاح الدین، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مائیں تھے؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سپاہیوں نے تلوار نکال لی کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے اپنی سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت المصطفیٰ میں حضور نبی کریم حبیب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زور و بدے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، جسے رحداد رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جب اس کی بچوں کو بھی اس بچے کے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس طریقے سے بچے کی پرورش کی ہونے سے پہلے اس سے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہوا، اسلامی قانون کی دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کی دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنی رضائی بھائی کی محروم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قصات و بلیغ سے بھرپور آواز نے یہودی کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت جو تھی، اس نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اس لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو کیا سلطان کی وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائب والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایت ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا،
اور دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ اسلمہ تھی۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چاچا ابو لہب کی باندھی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بچی کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اسی وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کی آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رضاعی بھائی تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشروب یا با اسلام ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ ہی میں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے والے کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے طائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی رضاعی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میری رضاعی بھائی مسروع کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ مسروع تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نہیں پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاہوں میں بھیج دیا جاتا۔ شرفان عرب میں جا رہی اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتے تھے اور مخصوص ہجرت و معاذنہ حاصل کرنے کی غرض میں انہیں لے کر جاتے۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت ہوئی تو حسد رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئی جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولد کی مبارک ہونے کا احساس حلیمہ ان کو شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کو شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ خوب جان لو بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارکہ اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضاعی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ اوزن کی شاخ بنو سعدیہ سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کی شوہر حارث بھی اسی قبیلے کی تھی۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنے دودھ بیٹیوں حنیسہ اور حذیفہ جیسے شیمائی بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان ابن الحارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چڑھوا کر حسب معدہ آپ کو مکہ لے کر تو گئے، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارکہ مولود کو کچھ دنوں مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی۔ ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور
दादा ने इनकी गुजारिश को कबूल करना ही बेहतर समझा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हज़रत हलीमा के पास ही रहे और 4 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास ही रहे। 4 साल की उम्र में वो आपको वालिदा माजिदा हज़रत आमिना के पास लेकर गए। ग़ज़वा हुसैन पर एक दफ़ा जारिफ़िया मकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की महफ़िल में अचानक एक औरत आई जिनके लिए नबी पाक खुद खड़े हो गए और अपने मुबारक चादर से ज़मीन पर बिछाकर अपनी जगह पर बिठा दिया। साहबी रसूल अब्दुल तफ़ील कहते हैं कि मैंने सहाबा से पूछा कि ये कौन है, तो सहाबा ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया हैं। हज़रत हलीमा की वफ़ात मदीना में हुई और जन्नत अल-बक़ीअ में आपको दफन किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा फरमाती अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बयान रखे हुए थे कि वो बूढ़ी यहूदी औरत बोली कि सुल्तान ये बताए कि वो कौन सी 3 औरतें हैं जिन्होंने कन्वारेपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, यानी कि वो कन्वारे थे, इनकी शादी तक नहीं हुई थी, तो इनकी चाहतियों में दूध भी आ गया और इनका नाम क्या था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गई और फरमाया कि क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की, तुम तमाम यहूदी मर्द व ख़ातिन अगर जान जाओ तो तुम लोग इस सारे दुनिया को उल्टा दो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार को, इनकी अदाओं को अपना लो। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सीरत नगारों ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु सलीम की 3 कन्वारी लड़कियों ने भी दूध पिलाया। उन्होंने अपना सीना खुद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह से लगाया, दूध जारी हो गया जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और इत्तिफाकन ये इनकी तीनों का नाम हातिका था। बेशक ये भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की मौजज़ों में से एक है, अजीम मुअज्जिज़ा है। ये सुनते ही वो यहूदी औरत सजदे में गिर गई और बड़े मुजमे में कहने लगी, मेरी जितने उम्र गुजरे हैं सब फजूल थे और दर हकीकत असल मज़हब दीन इस्लाम है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हर्फ बहरूफ दरस्त है। मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान करती हूँ। ये सुनते ही वो तमाम यहूदी आलिम जो इस बूढ़ी औरत के साथ ही आए थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और सुल्तान के सामने बुरे मुजमे में कहने लगे कि आप सब लोग गवाही जाओ और हम दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। और सुल्तान ने इन्हें कलमा पढ़ाया तो एक यहूदी आलिम बोला कि अगर फिदाई कबीले का सरदार हमारी गर्दनें उड़ा भी दे तो अब हमें परवाह नहीं, क्योंकि हमारे ज़ुबान पे ये कलमा अदा करते हैं। हमें वो सुकून मैसर नहीं है जो ज़िंदगी सारे कभी नहीं हुआ। आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गिरने काटने को तैयार हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।